سامنے یہ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ نائب جو ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ اپنے حکم جاری نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کے حکم پر ہی عمل کرتا ہے۔ جس طرح بادشاہ نظام چلا رہا ہوتا ہے اسی نظام کو آگے لے کر چلتا ہے۔ جیسے رسول آئے، نبی آئے تو نبی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے تھے بلکہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو ہی آگے چلاتے تھے۔ ہر مذہب کے پاس ہر دور میں نظام چلانے کے لیے طریقہ کار رہے ہیں۔ انسان نے کئی ایک طریقے اختیار کیے ہیں بہترین نظام چلانے کے لیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ صاحب شریعت بھی تھے، تو جس طرح پہلے انبیاء نے نظام کو بہترین چلانے کے لیے قوانین دیے ہیں، اسی طرح امام الانبیاء نے بھی دیے۔ جس طرح پہلے انبیاء نے سیاست سکھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی، بلکہ صرف سکھائی نہیں کر کے بھی دکھائی ہے۔ اسلام نے اپنا ایک الگ نظام سیاست انسان کو دیا۔ وہ نظام سیاست جب دنیا میں قائم کیا گیا تو حاضرین نے اس کے نتیجے دیکھے، ہم بھی تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم کر دیا، ہر طرف سے خیر و برکات کے دروازے کھل گئے۔ جب وہ نظام چلا جو نظام امام الانبیاء لے کر آئے تھے، جو نظام سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وقت گزرتا رہا، انسان نے اور بھی نظام بنائے، چلانے کی کوشش بھی کی، اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ چلتے چلتے پھر انسان ایک نظام لے کر آیا جس کو نام دیا جمہوری نظام۔ وہ بھی نافذ کیا گیا، اس پر بھی عمل کیا گیا، جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے اب بھی موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کچھ باتیں بڑی سخت بھی ہوں گی، جس کی دل آزاری ہو میں پیشگی اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا ہے، اختلاف ہر کسی کو ہو سکتا ہے، جان کر دیکھنا ہے کہیں واقعی ہم کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہیں۔ کچھ وقت گزرا، اس نظام کے تحت رہنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس نظام کو اسلام کے دیے ہوئے نظام کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا۔
اس کی تعریفوں کے پل بھی باندھے گئے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ علماء بھی اس نظام کا حصہ بننے لگے، مطلب اس کی تعریفیں کرنے لگے، اس کو اچھا سمجھنے لگے. جمہوری نظام کو اسلامی شورا کے مطابق سمجھنے لگے. میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ نظام جمہوریت جو ہے یہ اس دور کا خدا سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو پوجتے ہیں باقاعدہ. اللہ کے قوانین کے مقابلے میں صریح مخالفت ہے، مقابلے میں قوانین موجود ہے. میں پوشیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، موٹی موٹی باتیں جو مجھے بھی سمجھ آئی ہیں آپ کو بھی سمجھ آئیں، صرف وہ چند ایک کروں گا. نظام سیاست جو اسلام کا ہے وہ اور ہے، نظام جمہوریت جو ہے، نظام سیاست وہ اور ہے. اسلام کا نظام سیاست وہ ہے جو عرش عظیم سے کائنات کے رب نے نازل فرمایا ہے، اور نظام جمہوریت جو ہے وہ میرا، آپ کا یا ہم جیسوں کا بنایا ہوا ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. چند ایک فرق سمجھیں. سب سے پہلا فرق، جمہوریت میں ہر اہل اور نا اہل ووٹ کا برابر کا حصے دار ہوتا ہے. ووٹ کاسٹ کرنے کا برابر کا حق رکھتا ہے. یہی سے جمہوریت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. کوئی جاہل ہے تو وہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا جاہل کا حق ہے. کوئی نمازی ہے تو وہ تو ووٹ کاسٹ کر ہی سکتا ہے، بے نماز جو ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا نمازی کا حق ہے. یہ ہے جمہوریت. کوئی بے وقوف ہے تو وہ بھی ووٹ ڈال سکتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نظام شورا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے؟ اسلام کا نظام سیاست کہتا ہے کہ ہر کوئی سربراہ منتخب کرنے کا اہل نہیں ہے. هل يستوي الاعمى والبصير؟ بلا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون؟ اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، جو رات کو قیام کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کی امید لے کر سجدے کرتا ہے. امن ہوا قانت، کیا وہ جاہل کے برابر، بے نماز کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اور پڑھا لکھا اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک نمازی ہے ایک بے نماز ہے، دونوں ووٹ کاسٹ کرنے کے برابر کے حقدار ہیں. اسلام کہتا نہیں برابر کے حقدار. ایک بندہ رات کو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکا لیتا ہے اس کے ڈر سے. دوسرا بندہ فرائض بھی نہیں پڑھتا. یہ کیسے برابر ہے؟ ایک بندے کو نام لکھنا نہیں آتا، دوسرا پڑھا لکھا ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، محدث مفکر ہے، دونوں برابر ہیں. ووٹ ڈالنے میں اسلام کہتا کوئی برابر نہیں. جمہوریت کہتی ہے برابر ہے، خلافت کہتی ہے نہیں برابر، اللہ کا دیا ہوا نظام کہتا نہیں برابر. کوئی مشرک ہے یا موحد ہے، یہ دونوں برابر ہیں. اسلام کہتا نہیں برابر. ایک کو اللہ پسند فرماتا ہے، دوسرے کو پسند نہیں کرتا. ایک
بڑا پلید انسان ہے. انما المشرکون نجس، دوسرا حادث ہے، اس پر غسل فرض ہے، پھر بھی وہ نجس نہیں ہے. مشرک پلید ہے، موحد جنبی ہے تو پھر بھی پلید نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں مل گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے. چلتے چلتے کسی کے پاس جا کر آپ رک گئے. میرے اوپر غسل فرض تھا. اب نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، میں چھڑا بھی نہیں سکتا. کسی اور بندے کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے. میں چپکے سے نکل گیا، جا کے غسل کر کے واپس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے تم؟ عرض کہ اللہ کے نبی میرے اوپر غسل فرض تھا تو میں غسل کرنے چلا گیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا حر المؤمن لا ينجس، اللہ پاک ہے. ابو ہریرہ مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک کو فرمایا مشرک پلید ہے، دوسرے کو کہا جنابت میں ہے، غسل فرض ہے، پھر بھی پلید نہیں ہے. یہ کہتے ہیں دونوں ووٹ دینے کے لیے برابر ہے. ایک کو کائنات کے رب نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی مشرک کو، دوسرے کے لیے حکم ہے جب آئے دروازہ کھلا رہنے دو میرے گھر کے لیے. کہتے ہیں یہ برابر ہے. بھائی کیسے برابر ہے؟ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، دوسرا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ایک کو اپنی پاکی پلیدگی کا نہیں پتا کہ میں نے خود کیسے طہارت کرنی ہے، بے وقوف ہے، عقل ہی کام نہیں کر رہی. ایک سمجھدار ہے، عقل مند اور دانا ہے، لوگ اس سے آ کے مشورے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جمہوری نظام کہتا ہے بھئی جس کو یہ دونوں منتخب کرنا چاہتے ہیں کرنے، دونوں برابر کا حق رکھتے ہیں. آپ بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، عقل مند اور دانا بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ ایک سے لوگ آ کر مشورے لے رہے ہیں، دوسرے کو اپنے کام خود کرنے کا پتہ نہیں ہے. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ہاں مکہ فتح ہونے سے پہلے کے مومن اور مکہ فتح ہونے کے بعد کے مومن، فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کرام اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کرام برابر نہیں ہیں. دونوں نبی کے صحابہ، دونوں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا، دونوں نے کلمہ پڑھا، دونوں نے صحبت اختیار کیا، لیکن اللہ کے ہاں برابر نہیں. نبی کے صحابہ ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں، اس کے باوجود دونوں برابر نہیں. اللہ اکبر. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ اکبر. جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد جہاد کیا، جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل وقاتلوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. برابر دونوں نہیں ہیں. ہاں اللہ نے نیکی کا، اللہ نے اچھے بدلے کا دونوں کے ساتھ وعدہ کیا. لا یستوی، نہیں ہے یہ برابر. نبی کے صحابہ جب برابر نہیں ہیں، ہجرت سے پہلے کے مومن، ہجرت کے بعد کے مومن، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مومن اور غزوہ بدر کے بعد کے مومن صحابہ برابر نہیں ہیں، پھر میں اور آپ یہ ایرے گہرے نتھو گہرے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ان کو حق حاصل ہے کہ یہ ووٹ ڈالنے میں برابر میں شریک ہو جائیں؟ اللہ کے ہاں نمازی اور بے نماز برابر نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا سربراہ منتخب کرنے کے لیے لوگوں کو برابر کا حق دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یاد رکھنا، جو بندہ مشرک کو ووٹ ڈالتا ہے، جو مشرک کو اپنا سربراہ تسلیم کرتا ہے، جو مشرک کا احترام کرتا ہے، اس نے مومنوں سے اپنا تعلق توڑ لیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جس نے مومن سے محبت کی ہے لیکن اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تعاون کسی مشرک کے ساتھ کر دیا، اس بندے کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مومنوں سے محبت کرنا،
مشرکوں سے، منافقوں، کافروں، پلیدوں سے نفرت کرنا، یہ عقیدہ اسلام کا پختہ عقیدہ ہے، اسلام کا بھائی چارہ، اسلامی اخوت کی بنیاد اسی عقیدے کے اوپر کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں جس نے مومن سے محبت تو کی ہے لیکن اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تعاون کسی مشرک کے ساتھ کر دیا، تو اس بندے کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسرا فرق، جمہوریت میں افراد کو تولا جاتا ہے، افراد کو۔ ایک طرف ایک کم 500 موحد ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقیہ اور قاری ہیں، دوسری طرف 500 جاہل ہیں۔ ان 500 نمازیوں کی، ان ایک کم 500 نمازیوں کی، تہجد گزاروں کی، موحدین مومنین کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ جو 500 جاہل ہیں انہی کے کہے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے بزرگوں، یہ جو سفید داڑیاں ہم لیے بیٹھے ہیں نا، اللہ ان سفید داڑیوں کا حیا کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے۔ کائنات کے رب نے یہ کہہ دیا کہ میں تو تیری سفید داڑھی کا بھی حیا کرتا تھا اور تو اس کا احترام کرتا تھا جس کو میرا حیا نہیں تھا، جو میرے شریک بناتا تھا۔ تو کیا جواب ہوگا؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ میں نے تو تیری سفید داڑھی، تیرے سفید بالوں کا بھی حیا کیا ہے اور تو نے مشرک کا احترام کیا، تو نے مشرک کو اپنا سربراہ، بے نماز کو اپنا سربراہ منتخب کیا، تو کیا جواب دینا؟ آج سوچ کے جانا یہاں پر۔ تو نے منافق کو، کافر کو اپنا سربراہ منتخب کیا، کیا جواب ہے؟ یہ آج یہیں سے سوچ کر جانا کہ میری سفید داڑھی کا حیا میرا عرشوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک رب بھی کرے، اور میں اسی کا شریک بنانے والے، اس کو وحدہ لا شریک نہ ماننے والے کا حیا کروں۔ یہ کیا جواب دوں گا میں جا کے اپنے رب کو؟ کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام میں، جمہوریت میں افراد نہیں تولے جاتے، اعمال تولے جاتے ہیں۔ جمہوریت میں افراد نہیں تولے جاتے، گنتی نہیں دیکھی جاتی کہ ادھر ایک کم 500 ہیں، ادھر 500 ہیں، چلو 500 کی بات مان لو۔ جمہوریت میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ وہ سقیفہ بنو سعد میں ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھئی میں اس کے اہل نہیں ہوں، میں اس کے اہل نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا صدیق اکبر پھر بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تیرے برابر کا ہو، جو تیرے ہم پلہ ہی ہو، چلو ہم اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے امیر المومنین منتخب کر دیا عمر بن خطاب کو۔ عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر اتنی سخت نہیں کہ میں مومنوں کی خلافت کا حقدار بن جاؤں۔ کہنے لگے عمر پھر بتا کون ہے، چل میں اس کو منتخب کر دیتا ہوں۔ بتاؤ کس سے مشورہ لیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے جب امیر المومنین منتخب کیا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو کس سے مشورہ لیا تھا کہ کہاں ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، کون سی اسمبلی تھی یا کون سے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں جا کر لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے؟ گھر بیٹھ کے امیر المومنین نے علم کی بنیاد پر، فضل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، اللہ کے خوف اور ڈر کی بنیاد پر عمر بن خطاب کو منتخب کیا۔ عمر بن خطاب کہہ رہا بھائی میں اہل نہیں ہوں، تو میں پھر کون ہے اہل بتا، میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ افراد نہیں جمہوریت اس خلافت میں تولے جاتے، اسلام کے نظام سیاست میں، اسلام کے نظام سیاست میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے علم والا کون ہے، للہیت والا، تقوی والا کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، جو تم افراد تولتے ہو نا تو سنو اکثر وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، بہت زیادہ نہ شکرے ہیں اللہ کے،
قلیلا من عبادی الشکور، تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں. اکثرهم جاہلون، اکثر جاہل ہیں. جو تم افراد تولتے ہو تو تولنے کے پلڑے میں جو زیادہ ہیں وہ تو جاہل ہیں. اکثرهم لا یعقلون، اکثر بیوقوف ہیں. اکثر یہ ہے اکثریت کی حالت ہے. اکثرهم لا یؤمنون، زیادہ جو ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ مومن ہیں ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے. یہ ہے فرق ہے اسلام کے نظام سیاست میں اور جمہوری نظام میں. ادھر افراد تولے جا رہے ہیں، ادھر اعمال تولے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوری ملک ہے، یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلامی جمہوریت ہے. پتہ نہیں کون سا آپ کس نے یہ سمجھا دیا آپ کو، کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس جن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے. میرے بھائیوں، ووٹ ایک گواہی ہے، یہ آپ سنتے ہیں، ہر کسی سنتے ہیں. ووٹ ایک گواہی ہے اور اس گواہی دینے میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے. میں ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ سفید داڑھی والوں کا حق ہے. میری عمر 30-32 سال ہے تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حق ایک 18 سال کے جوان کا ہے. اللہ اکبر. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، برابر نہیں ہے. ایک مشرک کا، ایک زانی، شرابی، چور، ڈاکو، وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا میں حق رکھتا ہوں ووٹ ڈالنے میں، اس گواہی دینے میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا نہیں، کوئی برابر کا حق نہیں ہے. ایک بندہ، اچھا زانی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بندہ زانی نہیں ہے، زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اس زنا کی تہمتیں لگانے والے موجود نہیں ہیں. میں زانی تو اس سے کہیں بدتر ہے، یہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. زنا کی تہمت لگائی ہے اس بدبخت نے، گواہ نہیں ہے، 4 پاس موجود ہے. جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں کرنی. تو جو زنا کرنے والا اس ظالم کی گواہی کیسے قبول کرو گے؟ ایک زانی بھی جاتا ہے، جا کے ووٹ ڈال کے آتا ہے، بھئی یہ میرا سربراہ ہے. ایک شرابی بھی جاتا ہے، بے نماز بھی جاتا ہے، دوسری طرف پاک دامن بھی جاتا ہے، جس نے کبھی زنا نہیں کیا وہ بھی ہے، جو موحد متقی پرہیزگار ہے وہ بھی ہے. کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، دونوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اپنا سربراہ منتخب کرنے کا حق ہے. اللہ کائنات کے رب نے کہا نہیں، جو زنا کی تہمت لگانے والا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کرنی. یہاں کی جاتی ہے، جمہوریت میں گواہی قبول کی جاتی ہے. خلافت اسلامی نظام کہتا ہے کوئی اس کی گواہی نہیں ہے. اللہ اکبر. واستشہدوا شہیدین، عورت گواہی دینے جائے یا مرد دینے جائے، دونوں کو گواہی کا برابر کا حق حاصل ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان. اگر ایک بندہ نہیں ملتا گواہی کے لیے تو ایک بندے کے برابر 2 عورتیں لے کر آؤ. کیا خیال ہے؟ ووٹ ڈالتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے یہ عورتیں ہیں، ان 2 عورتوں کا ووٹ ایک جو ہے نا برابر تسلیم کیا جائے. ایک مرد کے مقابلے جتنا مجھے حق ہے اتنا عورتوں کو بھی حق ہے، جتنا ان مردوں کو حق ہے اتنا عورتوں کو بھی حق ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، واستشہدوا شہیدین، جب گواہی کی باری آئے، گواہی دینی ہے تو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں لے کر آؤ. جمہوریت کہتی ہے نہیں بھائی ٹھیک ہے، آنے دو، برابر ہیں سارے، مرد اور عورتیں یہ سارے برابر ہی ہیں. اللہ اکبر. اسلام جمہوریت کہتی ہے حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہے. حاکمیت کس کی ہے؟ عوام کی. عوام فیصلہ کرے گی سربراہ کون ہے. سربراہ بن گئے، اب
ان سربراہوں کا سربراہ کسے منتخب کرنا ہے یہ بھی عوام ہی فیصلہ کرے گی۔ کائنات کے رب نے فرمایا نہیں بھائی، حاکمیت تمہاری نہیں ہے، حاکمیت میری ہے، میں رب کی ہے، میں عرش عظیم کے مالک کی ہے۔ قانون کون سا بنانا ہے، کون سا ختم کرنا ہے، کون سا رکھنا ہے، کون سا نہیں رکھنا، یہ حق صرف مجھے حاصل ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں قوانین بنتے بھی ہیں، خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں، پھر جو کائنات کے رب نے قانون بنا دیا ہے اس قانون پر نظر ثانی کرنے کا، اس قانون پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ کس کے اندر اتنی اوقات ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض کرے یا نظر ثانی کرے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورۃ الرعد اس کا آخر فرمایا واللہ یحکم، فیصلے اللہ کے ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ بھائی میں یا آپ یا مجھ جیسوں کی کیا اوقات ہے؟ یہاں تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ اپنا مسئلہ لے کر آئے تو امام الانبیاء فیصلہ نہیں کر رہے۔ یہاں بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ کر حلال بن امیہ نبی کی خدمت میں حاضر ہو تو گواہ نہ ملنے کی وجہ سے حلال پر کوڑوں کی سزا مقرر کر دی جائے، اور اگر یہ لعان کی آیات نہ اترتی تو کوڑے لگائے بھی جاتے۔ یہ ہے اسلام کا نظام سیاست کہ نبی سیاسی بھی نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی سربراہ بھی ہیں، اس کے باوجود فیصلہ کر نہیں رہے۔ کیوں؟ بھئی آسمان سے کوئی حکم آئے نہیں ہے، خولہ رو رہی ہے پاس بیٹھی، اللہ کے نبی بوڑھی ہو، کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر، اب مجھے کوئی اور رکھے گا بھی نہیں، آگے میرے ساتھ شادی کس نے کرنی ہے؟ فرمایا خولہ میرے پاس حکم نہیں آیا۔ اللہ اکبر، خولہ رو رہی ہے، بوڑھی اماں ہے، بوڑھی اماں کے ساتھ اظہار کر لیا خامد نے، اوس بن صامت نے رضی اللہ عنہ، خولہ لے کر مجبوری لے کر آئی ہے، فیصلہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جواب یہ دے رہے ہیں خولہ آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ ہے حاکمیت کائنات کے رب کی، منبر پر کھڑے ہو کر عمر بن خطاب فیصلہ کرے کہ عورتوں کا حق میں مقرر کر دو، اسی مجلس میں سے ایک عورت اٹھ کر کہے ایوتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ ہمیں خزانے دیتا، عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ ہے حاکمیت اللہ کی۔ اسی وقت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ عورت درست کہتی ہے، عمر نے غلطی کی ہے۔ یہاں قوانین بنتے بھی ہیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کا قانون ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، قانون کیا بنتا ہے؟ بھئی اتنے کروڑ کی ہم کرپشن کر لیں تو ہمارے اوپر جو ہے کیس ہی نہیں بن سکتا۔ اسلام کا جمہوری خلافت کا یہ فیصلہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ ادھر کیا جج قانون بناتے بھی ہیں، بنانے والے جج اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتے ہیں، بھئی یہ چور ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، چلو اس کو اتنے سال کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اللہ کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، یہ کہتے ہیں جیل میں ڈال دو۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے قوانین کے خلاف کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو کوئی بھی سربراہ بن سکتا ہے، جمہوریت کا یہ قانون ہے، آپ الیکشن کا حصہ لیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے وہ بن جائے۔ اسلام کہتا نہیں، کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ ہر کوئی ایرا گہرا نتھو کھیرا اٹھ کے کہے کہ میں بھی بن سکتا ہوں، مجھے اپنا صدر بنا لو، ایم پی ایم این اے بنا لو تو بنا دیا۔ نہیں بھائی، اسلام کہتا نہیں، یہ جمہوریت تو تمہیں اجازت دیتی ہوگی، اسلام کا نظام خلافت اللہ کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کون بنے گا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ کائنات کا رب مومنوں سے دشمنوں کو دفع کر دیتا ہے، مومنوں سے دشمنوں کو دفع کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، نہ شکرے اور بد دیانت جو ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں بد دیانت بھی سربراہ ہیں، نہ شکرے بھی سربراہ ہیں۔ بھئی ان کی بد دیانتیاں کس سے چھپی ہوئی ہیں؟ اور جب مومن خود ہی بد دیانت اور ناشکروں کو اپنا سربراہ بنا لیں، اپنا سربراہ منتخب کر لیں، پھر ان کا کیا ہو سکتا ہے؟
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عیسائی کو اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ بھائی کوئی بات ہے تو یہ کسی کو خط بھیجنا ہے یا کوئی اور معاملہ کو لکھنے لکھانے کا تو یہ عیسائی کاتب لکھ لے گا۔ عمر بن خطاب کو پتہ چل گیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کوئی معمولی ابو موسیٰ نہیں ہے، کوئی میرے آپ جیسا موسیٰ نہیں ہے، یہ ابو موسیٰ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقام رکھتا ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب گئے، فرمایا ابو موسیٰ تجھے مسلمانوں میں سے کوئی بندہ نہیں ملا کاتب رکھنے کے لیے؟ ابو موسیٰ جب کائنات کے رب نے انہیں دور کر دیا ہے تو کیوں قریب کرتا ہے ان کو؟ ابو موسیٰ جب ان مشرکوں کو کائنات کے رب نے ذلیل کر دیا تو کون ہوتا ہے ان کو عزت دینے والا؟ ایک لمحے سے پہلے اس کو دفع کر یہاں سے۔ مشرک بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کذاب بھی ہیں، ہم سربراہ منتخب کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، دفاع بھی کر رہے ہیں ان کا۔ میرے بزرگوں کائنات کے رب کو جواب دینا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں یہ داڑیاں، یہ سفید بال جن کا حیا کائنات کا رب کرتا ہے اس کے دربار میں جا کے جواب دینا ہے میں نے انہیں دور کیا تھا، تم کون ہوتے تھے ان کو قریب کرنے والے؟ میں نے انہیں ذلیل کیا تھا، تم کون ہوتے تھے ان کو عزتیں دینے والے؟ کیا جواب دینا ہے؟ سوچ کے جاؤ یہاں، اس کی تیاری کر کے جاؤ یہاں۔ جمہوریت میں جاہل بالکل چٹا ان پڑھ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگوٹھا چھاپ، آئیے انگوٹھا چھاپ، وہ جو کمزور لاگر ہے جو اپنے جسم پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو آپ الیکشن میں کھڑا کر دو، وہ جیت جائے تو وہ سربراہ بن جائے گا۔ اسلام کہتا نہیں، جاہل کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی شورا کا نظام یہ کہتا ہے اس کو حق حاصل نہیں، جو جاہل ہے، جو کمزور ہے۔ اب جہالت کا یہ ہمارے سربراہان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ قل هو اللہ نہیں آتی، کسی سے چھپی ہوئی ہے بات، آپ جا کے یوٹیوب پہ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا۔ کلمہ نہیں آتا میرے بھائیوں، کلمہ، لیکن ہم ووٹ ڈالتے ہیں۔ طالوت علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو بنیاد کیا تھی؟ کون سی وہاں کو دولت تھی یا کون سا کو مرتبہ تھا؟ کوئی مرتبہ، بالکل عام انسان تھے طالوت علیہ الرحمہ۔ فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم، صرف 2 بچے، اس کو بادشاہ، اس کو خلیفہ مقرر کرنے کی بسطۃ فی العلم، یہ پڑھا لکھا سمجھدار دانا بندہ ہے، والجسم یہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصول، ذمہ داران سربراہان مقرر کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں پھر جمہوریت میں سربراہی آ کے مانگنی پڑتی ہے۔ ابھی الیکشن کا دن ہے، ہر بندہ، ہر امیدوار آپ کے گلی محلے میں آپ کو نظر آئے گا، بھئی مجھے ووٹ ڈالو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ آپ کو گلی گلی چوکوں چراہوں میں نظر آئیں گے۔ جیسے ہی ووٹ ہو جائیں گے بس بات ختم، تم کون ہو میں کون؟ مانگنی پڑتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے اپنے 2 کزنوں کو، چچا زاد بھائیوں کو ساتھ لے کر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کیا بات کرنی ہے، مجھے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہماری سفارش کر دو۔ کہتے میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں، بھائی ہیں تو جا کے سفارش کر دیتا ہوں، کوئی اچھے معاملے کی سفارش کروائیں گے۔ اب جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ایک کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے فلاں علاقے کا سربراہ بنا دے، دوسرا کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے فلاں علاقے کا سربراہ بنا دیں۔ سال کا اللہ کے نبی ابو موسیٰ ہماری سفارش کرنے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرمایا اللہ کی قسم جو ہم سے سربراہی مانگنے آتا ہے، جو ہم سے ذمہ داری مانگنے آتا ہے، ہم اس کو ذمہ داری نہیں دیتے، یہ سارے مانگنے آتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ فرمایا جو سربراہی مانگنے آتا ہے، آ کے لوگوں سے مانگتا ہے، کائنات کا رب اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ مانگتے بھی ہیں، ہم دیتے بھی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی یہ اسلامی جمہوری ہے، یہ اسلامی جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریت ہے، اسلامی شورا اور جمہوریت برابر ہے۔ ادھر
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس کو مجلس شورا میں عمر بن خطاب کیوں بٹھاتے تھے؟ صحابہ نے عرض کی امیر المومنین یہ بچہ ہے، اب بچے کا کیا کام ہے یہ بزرگوں کے یہ سفید داڑھیوں والوں کے ساتھ بیٹھنے کا؟ یہاں تو مجلس شورا چل رہی ہے، مسلمانوں کے انتظامی نظام کی شورا چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے، تو اس بچے کا کیا کام ہے؟ فرمایا یہ بچہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، یہ بچہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، بتاؤ مجھے سورۃ العصر کی کیا تفسیر ہے؟ ان سفید داڑھیوں والوں کو نہیں پتا چلا۔ اس علم کی بنیاد پر مجلس شورا کا رکن تھے سیدنا عبداللہ بن عباس، صرف ہی اس علم کی بنیاد پر، ویسے وہ بچے تھے۔ یہ جو بچے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کے حافظ، اور جن کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا یہ سارے برابر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے قدموں کے نیچے اپنے فرشتوں کے پر بچھا دیے ہیں، وہ جاہل کے جاہلیے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کس بنیاد پر کہتے ہو یہ برابر ہے؟ الرجال، جمہوریت میں بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں، میرے گھر کی خواتین بھی لڑ سکتی ہیں، آپ بھی لڑ سکتے ہیں، آپ کے گھر کی خواتین بھی لڑ سکتی ہیں، میں بھی سربراہ بن سکتا ہوں، دوسری خواتین بھی سربراہ بن سکتی ہیں۔ اسلام کا نہیں ہے، عورتوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے مسلمانوں کے یا انسانوں کے انتظامی امور کی سربراہی کرنے کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ الْمَرْأَةً، جس قوم نے اپنے انتظامی امور کی سربراہی کسی عورت کی سپرد کر دی، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ میرا، نہ میرے ابا جان کا، نہ میرے بڑوں کا، نہ میرے اساتذہ کا۔ یہ فرمان مطلب یہ کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا حکم ہے۔ جس قوم نے اپنے انتظامی امور کی سربراہی عورت کے سپرد کر دی، اپنا ذمہ دار عورت کو بنا لیا، وہ گھر کی ذمہ داری ہو یا وہ ملکی ذمہ داری ہو یا وہ محلے کی ہو یا وہ علاقے کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کیا خیال ہے ہماری انتظامی امور کی سربراہ عورتیں نہیں ہیں؟ بے نظیر کو ہم نے بنایا تھا، کیا کچھ ہوا ہمارے سامنے نہیں؟ ابھی بھی 20 نام گنوا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر حالت ہماری پتہ کیا؟ ایک بندے کا میں نے بیان سنا، کہتا ہے جس نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو دیکھنا ہے وہ مریم نواز کو دیکھ لے، دونوں برابر ہیں۔ اب کہاں وہ جنتی خاتون، جنتی عورتوں کی سردار، وہ نبی مکرم کی لخت جگر، اور کہاں یہ میں مخالفت نہیں کر رہا نون لیگ کی یا کسی اور کی، صرف ایک مثال دی ہے، وگرنہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، وہ پیپل پارٹی میں، ہر کسی جو پارٹی ہے اس میں خواتین موجود ہیں اور ہم ووٹ ڈالتے بھی ہیں۔ ایسی 20 مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، مت سمجھے کوئی کہ بھائی ہماری جماعت کا نام لے کر جو ہم بیان کر دیا باقی کا نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی، میں کہتا ہوں کلہم خبیثun، جب یہ نظام ہی درست نہیں ہے تو اس کے تحت آنے والا کوئی بھی درست نہیں ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، میں نے سربراہ عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، میں نے عورتوں پر مردوں کو سربراہ بنایا۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ جو عورت ہے نا یہ ہماری سربراہ ٹھیک ہے۔ اب عورت سربراہی نہیں کر سکتی، یہ چھوٹی سی سری والے ہدہد کو سمجھ آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ عورت سربراہ ہونے کے اہل نہیں ہے، یہ چھوٹی سے سری والے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو شعور نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، ہدہد پرندے کو سمجھ آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ اہل ہے، کیسے سمجھ آ گئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کیا عذر پیش کیا تھا ہدہد نے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، انی وجدت امرأۃ، انی وجدت امرأۃ، اتنا سا سر ہے ہدہد کا، اتنا سا سر، وہ سر میں مغز کتنا کو ہے یہ پتہ نہیں ہے، اللہ نے اتنا سر دیا، اتنا مغز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سمجھ آ گئی تھا، سمجھ آ گیا تھا یہ اللہ کا قانون الرجال قوامون کہ مردوں کو عورتوں پر سربراہ مقرر کیا، اس ہدہد کو سمجھ آ گیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے ایک عورت
عمل کا جو قوم سبا ہے، یمن کے علاقے کی قوم سبا، اس قوم پر انی وجدت امرأۃ، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی جو عذر پیش کیا تھا، جو دیکھ کر آیا تھا ہدہد، کیا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا بھائی اگر اس نے عذر نہ پیش کیا تو میں یہ سزا دوں گا اسے؟ تو کیا عذر تھا غیب رہنے کا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اللہ کے نبی میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ مردوں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔